السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ہدایت النحو کا درس چل رہا تھا اور ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا یہاں جاءنی غلامہ زید و مسلم مصر تک پوری عبارت کا ترجمہ اور ترکیب ہو چکا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ ويختص بالمقصور وهو ما في آخره ألف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي تقول جاءني عصا وغلامي ورأيت عصا وغلامي ومررت بعصا وغلامي۔ الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي۔ یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب پڑھیں گے۔ السابع ساتویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، ساتویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہو اور نصب تقدیری فتحہ کے ساتھ اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ ویختص اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے بالمقصور مقصور کے ساتھ۔ وهو ما فی آخرہ الف مقصورۃ اور اس میں مقصور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو کعصا جیسے کہ عصا۔ وبالمضاف الی یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے مضاف بیاء متکلم غیر جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ کا غلامی جیسے غلامی، تو یہاں پر دیکھیے غلام جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے اور اس کی اضافت کر دی گئی ہے یاء متکلم کی طرف۔ تقول تم کہو گے مثال دینے جاءنی عصا وغلامی ورأیت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی۔ اور آٹھویں قسم بیان فرما رہے الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا۔ آٹھویں قسم یہ کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ اور نصب تقدیری اور کسرہ اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ اور نصب لفظی فتحہ کے ساتھ۔ ویختص بالمنقوص اور اس اعراب کو اس میں منقوص کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس میں منقوص کی تعریف آگے پیش کرنے وهو ما فی آخرہ یاء ما قبلها مکسور، اس میں منقوص وہ ہے جس کے آخر میں یاء ما قبل مکسور کالقاضی جیسے کہ قاضی۔ تقول تم کہو گے مثال پیش کرنے جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی۔ تو اب ہم یہاں سے اس کی ترکیب شروع کرنے السابع سے۔ السابع یہ صفت ہے موصوف مقدر الصنفوں کی۔ یہ قاعدہ بتاتا ہوا چلوں کہ شروع میں کوئی معرب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا پھر کسی کا علم ہو نام ہو تو ایسی صورت میں اسے مبتدا بناتے ہیں۔ تو یہ بن جائے گا السابع صفت موصوف مقدر الصنفوں کی۔ اب موصوف صفت سے مل کر یہ بنیں گے مبتدا۔ ان مصدریہ ناصبہ ہے، یکونا فعل ناقص ہے، اسی وجہ سے اس پر فتح ہے، منصوب پڑھا گیا اس کو۔ اب یکونا جو فعل ناقص ہوتا ہے اسے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے۔ اسم جو اس کا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو الرفع پر ہم نے ضمہ پڑھا، لہذا یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الرفع یکونا کا اسم بنے گا اور بتقدیر الضمۃ بتقدیر الفتحۃ بتقدیر الکسرۃ، یہ بتقدیر الضمہ پر بتقدیر الفتحہ بتقدیر الکسرہ معطوف ہو کر ثابتاً کے متعلق ہو کر اس کی خبر بنیں گی۔ تو ان مصدریہ ناصبہ یکونا فعل ناقص، الرفع معطوف علیہ واو حرف عطف، النصب معطوف اول واو حرف عطف، الجر معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یکونا کا اسم با حرف جار تقدیر مضاف الضمۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، با حرف جار تقدیر مضاف الفتحۃ مضاف الیہ۔ یہاں پر ایک قاعدہ بتاتا ہوا چلوں کہ کوئی پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، جیسے غلام و زید وغیرہ مثالوں میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تقدیر نکرہ ہے اور الضمہ یا معرب باللام معرفہ ہے، لہذا اسے مضاف الیہ ہم نے بنایا۔
اور یہ بھی سمجھیں کہ حرف جار کا عطف حرف جار پر ہی کریں گے، تو بتقدیر الفتحتی بتقدیر الکسرتی اس کا عطف ہوگا بتقدیر الضمہ پر۔ تو ہم نے بتقدیر الضمہ کو معطوف علیہ بنایا، اب اس کے بعد با حرف جار تقدیر مضاف الفتحتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول، با حرف جار تقدیر مضاف الکسرت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا ثابتاً کے متعلق، ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو جائے گا یکونا فعل ناقص کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا الصنف السابع مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں اس اعراب کو اس میں مقصور کے ساتھ خاص کیا تھا، مضاف بیائے متکلم غیر جمع مذکر سالم کے ساتھ، ترکیب ہوگی واو استینافیہ، یختص فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار المقصود مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ بالمضاف الی یا المتکلم کا عطف ہم بالمقصور پر کریں گے، اسی لیے ہم نے بالمقصور کو معطوف علیہ بنایا۔ واو حرفیت با حرف جار المضاف اس میں مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، یا تو ہم اس کو بنا لیں ذوالحال یا تو ہم اس کو ڈائریکٹ بنا لیں نائب فاعل، ٹھیک ہے، اس کو ہم بنائیں گے یہاں پر ذوالحال۔ اگر ہم غیرہ پڑھتے ہیں غیرہ جمع المذکر السالم تو یہ المضاف میں ہوا ضمیر نائب فاعل سے حال بنے گا، اور اگر ہم اس کو غیر جمع المذکر السالم پڑھتے ہیں تو یہ المضاف کی صفت بنے گی، اسی وجہ سے منصوب ہوگی، اسی وجہ سے مجرور ہوگی۔ واو استینافیہ با حرف جار المضاف اس میں مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال، الی حرف جار یا مضاف المتکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور سے دیکھیے یہاں بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ہم نے جو بتایا تھا کہ پہلے نکرہ آ جائے بعد میں معرفہ آ جائے تو ہم نکرہ کو مضاف بناتے ہیں اور معرفہ کو مضاف الیہ، تو یہاں پر دیکھیے یا یہ نکرہ ہے اور المتکلم یہ معرفہ ہے، لہذا یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ بن کر الی جار کے متعلق ہوں گے، الی جار کا مجرور ہوں گے، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا المضاف اس میں مفعول کے۔ اب اگر ہم نے اس کو غیرہ پڑھا تو غیرہ یہ مضاف ہو جائے گا اور جمع المذکر السالم موصوف صفت بن کر یہ المضاف کی ہوا ضمیر سے حال ہو جائیں گے، ذوالحال حال سے مل کر نائب فاعل بن جائے گا، اور اب المضاف اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر با جار کا مجرور ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم غیرے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں المضاف الی یا المتکلم المضاف کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ جو ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف، اور غیر جمع المذکر السالم المضاف کی صفت بن جائے گی، ٹھیک۔ تو با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا کس پر؟ بالمقصور پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یختص فعل مجہول کے، یختص فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب ترکیب بچی وہوگا معافی آخری ہی الف مقصورۃ کا عصا، واو استینافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ بنے گا مبتدا، کیونکہ ہم نے قاعدہ یہ بتایا تھا کہ شروع میں کوئی معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا پھر کسی کا علم ہو تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا، تو یہاں پر ہوا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، لہذا ہم اس کو بنائیں گے یہاں پر مبتدا۔ ما اسم موصول ہوا مبتدا، ما اسم موصول، فی حرف جار آخر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہی قاعدہ آ رہا ہے کہ ایک قاعدہ یہ بھی سمجھیے کہ پہلے اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو ایسی صورت میں جو اسم کے بعد ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور جب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو اس اسم کو مضاف بناتے ہیں اور اس ضمیر کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو آخرے یہ مضاف ہوگا اور ہی ضمیر مجرور متصل یہ مضاف الیہ کہلائے گی۔ تو فی حرف جار آخر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتۃ کے،
ثابتۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مقدم، الفن یہ موصوف ہے، مقصورۃ الفن کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد کا عصا، اس کی ترکیب ہوگی کاف حرف جار، عصا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا۔ پہلے کاف کے متعلق ایک قاعدہ سمجھ لیں، کاف مسلیہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق الفوائد الشافیہ معروف زینی زادہ کتاب ہے، اور البشیر الکامل میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الکاف مع مجرور ہی لا یکون ظرفا لغوا بل یکون ظرفا مستقرا، یعنی جو کاف ہوتا ہے حرف جار یہ ظرف لغو بنتا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے، تو کاف حرف جار ہو جائے گا، عصا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کی، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم خبر ہو جائے گی، مبتدائے محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے کا غلامی، تو کاف حرف جار، غلامی جو ہے یہ مراد اللفظ مجرور ہو جائے گا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، مضاف جو ہے یہ پوشیدہ فاعل ہو جائے گا، اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدائے محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تقول جاءنی عصا وغلامی ورأیت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی، اس کی ترکیب ہوگی تقول، یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ تو یہ قال یقول جو ہوتے ہیں ان کو ایک مقولہ چاہیے، تو جاءنی عصا وغلامی یہ معطوف علیہ ہے، ورأیت عصا وغلامی واو حرف عطف ہوگا، رأیت عصا وغلامی معطوف اول ہوگا، ومررت بعصا وغلامی معطوف ثانی۔ اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا مقولہ تقول فعل کا، تقول فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، ہم اس کی ترکیب پہلے کریں گے، وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے، شروع میں کوئی معرب باللام اسم ہو یا ضمیر مرفوع منفصل ہو تو ایسی صورت میں اسے بنایا جاتا ہے مبتدا، تو یہاں پر الثامن یہ صفت ہے موصوف مقدر الصنفوں کی، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا، ویسی ہی ترکیب جیسے کہ ہم نے آگے کی ہے، یعنی ان مصدریہ ناصبہ ہوگا، یکون فعل ناقص ہوگا، اسے ایک اسم اور خبر چاہیے، الرفع یہ جو ہے اس کا اسم بنے گا لیکن اس کو پہلے معطوف علیہ بنائیں گے، الرفع معطوف علیہ، واو حرف عطف، الجر معطوف اول، اس کے بعد جو ہے والنصب واو حرف عطف، النصب ذو الحال نے، والنصب جو ہے یہاں پر پھر معطوف ثانی ہے، یعنی الرفع معطوف علیہ واو حرف عطف، الجر معطوف اول واو حرف عطف، النصب معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ یکونا فعل ناقص کا اسم ہے، اور بتقدیر الضمۃ اس پر عطف ہو رہا ہے، بتقدیر الکسرۃ اور بالفتحۃ لفظا کا، تو ہم نے اسم بنا دیا۔ اب با حرف جار تقدیر مصدر مضاف، الضمۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ، پھر اس کے بعد ہے با حرف جار تقدیر مصدر مضاف، الکسرۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول، پھر ہے با حرف جار الفتحۃ، یہ بنے گا ذو الحال، کیونکہ الفتحہ کی حالت بیان کی جا رہی کہ وہ لفظاً ہو، تو الفتحۃ یہ ذو الحال بنے گا، اور لفظاً کو ملفوظاً کی تعویل میں لے کر بنا دیں گے، یہ الفتحۃ یہ ذو الحال بنے گا کیونکہ فتحہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لفظی ہوگا،
تو الفتحت ذوالحال اور لفظاً کو ملفوظاً کی تعویل میں لے کر بنا دیں گے حال، ذوالحال حال سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتاً کے، کیونکہ کانا یکونوں کا جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ ثابتاً اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکونا فعل ناقص کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر الصنف الثانی مبتدا ثامن مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ویختص بالمنقوص، اور اسے منقوص کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ ترکیب وہی ہے واو استینافیہ، یختص فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل با حرف جار، المنقوص مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یختصو کے۔ ہم نے بالمنقوص کو یختصو کے متعلق کیا کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ایسی صورت میں اسے ظرف لغو بنایا جاتا ہے، اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جار مجرور جو ہے اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے یختصو، اسی لیے ہم نے اس کو ظرف لغو بنایا ہے۔ اب فعل اپنے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد وفگا معافی آخری ہی یا ان ما قبلها مکسور کالقاضی، اس کی ترکیب ہوگی واو استینافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، وہی قاعدہ ہے کہ شروع میں کوئی معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل آ جائے یا کسی کا علم آ جائے تو ہم اس کو بناتے ہیں مبتدا۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر مرفوع منفصل یہ بنے گا مبتدا، ما اسم موصول، فی حرف جار، آخر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مجرور متصل ہوتی ہے اور وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو آخر مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتۃ کے، ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر سے صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مقدم یا ان موصوف کی، اس یا کی صفت بیان کی جا رہی ما قبلہا مکسور، ایسی یا ہو جس کا ما قبل مکسور ہو، تو یاؤن یہاں پر ہے یہ پہلے بنے گی یہ موصوف، ما قبلہا مکسور، تو ما اسم موصول کے بعد یہ قاعدہ ہے کہ اگر ظرف آ جائے تو اسے کسی فعل کے متعلق کر کے اس کو صلہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ما اسم موصول قبلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبتہ فعل محذوف کا، ثبتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، مکسور خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یا ان موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا جو ہے یہ صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر کالقاضی، تو یہاں پر کاف حرف جار، القاضی مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب مثال آگے موجود ہے، تقول جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی، تقول فعل مضارع معروف، قال یقول اسباب نصر عنصر ثلاثی مجدد کو از ام الابواب، تقول یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے، جس میں صرف ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ اس کے بعد جاءنی القاضی معطوف علیہ واو حرفیت، رأیت القاضیہ معطوف اول واو حرفیت، مررت بالقاضیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ تقولو کا مقولہ، تقولو فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور اگر آپ الگ سے ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں گے، جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ،
مقدم القاضی اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ورأیت القاضیہ واو حرفیت یا استینافیہ کہنے، رأیت فعل ماضی معروف، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا، اس میں رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر بارز اس کا فاعل۔ القاضیہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ومررت بالقاضی واو حرفیات، مررت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل۔ با حرف جار، القاضی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور اب جو ہے انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات کے سامنے التاسع 9ویں قسم پیش کی جائے گی، ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔